بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج سبق نمبر 57 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث کے بارے میں اہل مغرب کا رویہ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ حدیث کے حوالے سے مستشرقین، مغرب کے علماء اور مفکرین نے کیا رویہ اختیار کیا۔ ہم نے شروع میں یہ دیکھا تھا کہ تحریک استشراق کا جو آغاز ہوا تھا اس کے محرکات میں 2-3 اہم محرکات تھے۔ وہاں ایک محرک یہ بھی تھا کہ وہ اسلام کے بارے میں اپنے تعصب کا اظہار کرنا چاہتے تھے، اسلام کو مسلمانوں کی نظر میں اور دوسرے غیر مسلموں کی نظر میں بدنام کرنا چاہتے تھے، اور اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی وہ اپنے نامناسب خیالات کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ تو جہاں ایک اہم محرک تھا ان کا تعصب، اسی طرح اہم محرکات میں سے ان کی تحقیق اور علم کی جستجو بھی شامل تھی۔ تو بہت سے مستشرقین ایسے تھے جنہوں نے اسلامیات کا مطالعہ صرف فطرتی تحقیق کے ذوق کی وجہ سے کیا۔ وہ اسلامیات کا مطالعہ کرنا چاہتے تھے بغیر کسی تعصب کے اور بغیر کسی جانبداری کے، وہ اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا۔ تو اسی طرح جب ہم حدیث کے حوالے سے مستشرقین کے رویے کو دیکھتے ہیں، مغربی علماء اور مفکرین کے رویے کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ جہاں انہوں نے حدیث کے حوالے سے تعصب کا اظہار کیا، حدیث کے حوالے سے انہوں نے غلط اور جانبدارانہ موقف اختیار کیا اور نامناسب رویے کا اظہار کیا، وہاں انہوں نے حدیث کے حوالے سے کچھ ایسے کام بھی کیے جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام انہوں نے کسی تعصب کا اظہار کیے بغیر کیے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کی فطری تحقیق اور تلاش کی جستجو ہے، جیسے ایک اچھے محقق میں ہوتی ہے۔ تو ہمیں حدیث کے حوالے سے جو مستشرقین کا رویہ ملتا ہے اسے ہم بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ تو ہے تحقیق اور تدوین کا، کہ انہوں نے کچھ مخطوطات اور کچھ ایسی کتابیں جو مسلمان علماء کی، قدیم علماء کی لکھی ہوئی ہیں، مخطوطات کی شکل میں، مسودات کی شکل میں ان تک پہنچی، انہوں نے تدوین کے بعد، تحقیق کے بعد انہیں شائع کر دیا، اور یہ کتابیں حدیث اور علم حدیث سے تعلق رکھتی تھی۔ تو اس طرح انہوں نے حدیث کے حوالے سے ایک اہم خدمت یہ کی کہ کچھ ایسے مخطوطات تھے جو حدیث سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے تدوین کے بعد شائع کر دیے۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے حدیث کی تصحیح کے لیے بھی کام کیا۔ تصحیح سے مراد حدیث کی شرح وغیرہ نہیں ہے، بلکہ تصحیح سے ہماری مراد یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جن سے حدیث سے استفادہ کرنا آسان ہو گیا۔ مثال کے طور پر کچھ لغات ترتیب دے دی، اور اسی طرح کچھ اشاریے وغیرہ ترتیب دے دیے جن سے حدیث سے استفادہ کرنا آسان ہو گیا، اور راویوں کے حالات یا محدثین کے حالات کے بارے میں ہمیں آسانی ہو گئی۔ تو اس طرح کے بھی انہوں نے کام کیے ہیں۔ ایک کام تو ان کا یہ ہے جو ایک تعمیری نوعیت کا کام ہے، اور اس میں تعصب وغیرہ نہیں ہے۔ اور جو ان کا دوسرا کام ہے وہ انہوں نے تنقیدی مطالعہ کیا حدیث مبارکہ کا۔ اب اس مطالعے میں پھر یہ 2 صورتحال ہمیں پیش آتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ پیش آتی ہے کہ انہوں نے تعصب کا اظہار کیا، بہت زیادہ تعصب کا اظہار کیا، بغیر تیاری کے وہ اس میدان میں آئے، اور انہوں نے بسا اوقات علمی حوالے سے بھی نامناسب رویہ اختیار کیا۔ آگے چل کے ہم اس کی مثالیں بھی دیکھیں گے۔ اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ان میں سے کچھ مستشرقین نے اپنے تنقیدی مطالعے میں بھی اپنے تئیں یہ کوشش کی کہ وہ اسلام کے حوالے سے غیر جانبدارانہ موقف پیش کر سکیں، چاہے وہ اپنی صلاحیت میں کمی کی وجہ سے یا علم حدیث سے ناواقفیت کی وجہ سے صحیح موقف پیش کر سکیں ہیں یا نہیں کر سکے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن انہوں نے اس میں تعصب کا اظہار بھی نہیں کیا۔ ان میں سے جو پہلا کام انہوں نے کیا وہ تحقیق اور تدوین کا کیا۔ حدیث کے حوالے سے انہوں نے کچھ کتابوں کی تدوین کی، مخطوطات کی تحقیق اور تدوین کی۔ مثال کے طور پر یہ کتاب ہے اسلام اور مستشرقین، جو ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی کی کتاب کا اردو ترجمہ ہے۔ اس میں ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی اپنی ایک ملاقات کا حال ذکر کرتے ہیں جو انہوں نے ایک مشہور مستشرق رابسن سے کی تھی۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں، مانچسٹر میں پروفیسر رابسن سے ملاقات ہوئی،
اس وقت وہ سنن ابو داؤد کے نسخہ کو ایک قلمی نسخہ مخطوطہ سے ملانے میں مصروف تھے۔ تو پھر آگے انہوں نے اپنی ملاقات کا مزید حال ذکر کیا کہ میں ان سے ملا تو میں نے ان سے گولڈزیر کے حوالے سے کچھ باتیں کی، جس نے علم حدیث پر اپنا تنقیدی مطالعہ کیا اور اس کے نتائج پیش کیے، اور پھر میں نے انہیں اس بات کی وضاحت کی کہ گولڈزیر سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں اور بسا اوقات اس نے تحریف تک سے کام لیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو مستشرقین تھے وہ حدیث مبارکہ سے متعلق مخطوطات کی تدوین وغیرہ بھی کرتے رہے ہیں۔ جیسے اس ملاقات میں ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس مستشرق کو دیکھا کہ وہ سنن ابی داؤد کے جو حدیث کی ایک اہم کتاب ہے اس کے نسخے کو ایک قلمی نسخے سے ملانے میں مصروف تھے۔ تو اس طرح انہوں نے تحقیق اور تدوین بھی کی مخطوطہ جات کی جو حدیث سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ہم یہ مضمون دیکھتے ہیں، یہ ایک مقالہ ہے اسلامیات اور مغربی مستشرقین و مسلمان مصنفین مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کا۔ اس میں بھی انہوں نے کچھ ایسے مستشرقین کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے حدیث کے حوالے سے اہم کتابوں کی تدوین کی اور انہیں شائع کیا، یا وہ علم حدیث سے تعلق رکھتی ہیں یا وہ رجال حدیث سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طبقات اور تذکروں پر مشتمل جو کتاب ہے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اسے بھی ایک مشہور مستشرق ڈاکٹر اسپرنگر نے ایڈٹ کر کے شائع کیا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں ڈاکٹر ایل اسپرنگر، جنہوں نے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ مطبوعہ رائل ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ کو ایڈٹ کیا اور اس پر انگریزی میں فاضلانہ مقدمہ لکھا۔ بہرحال اس طرح انہوں نے مستشرقین نے کچھ اہم کتابوں کی تدوین بھی کی جو مخطوطات کی شکل میں موجود تھی اور علم حدیث سے تعلق رکھتی ہیں یا وہ رجال حدیث سے تعلق رکھتی ہیں۔ بہرحال حدیث سے ان کا کسی نہ کسی طرح کا تعلق ہے۔ اس طرح کی کتابوں کو مستشرقین نے ایڈٹ کر کے شائع کیا۔ ان کا ایک اہم رویہ حدیث کے حوالے سے یہ تھا۔ اب ہم دوسرا رویہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کی تسہیل کے لیے بھی کام کیا۔ تسہیل کے حوالے سے پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ اس سے مراد ہے انہوں نے کوئی ایسا کام کیا جس سے حدیث کو سمجھنا، حدیث سے استفادہ کرنا آسان ہو گیا۔ ہم ابھی اشاریہ سازی کے حوالے سے جس اشاریے کا تذکرہ کریں گے یا جس لغت کا تذکرہ کریں گے اس سے نہ صرف مستشرقین نے فائدہ اٹھایا بلکہ خود مسلمان طلباء، علماء اور محققین نے بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ اس حوالے سے جو اہم کتاب ہے وہ المعجم المفارس لالفاظ الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس میں انہوں نے حدیث کی 4 یا 5 کتابوں کو سامنے رکھ کر ایک مشہور مستشرق ہیں اے جے ونسک، انہوں نے ایک لغت ترتیب دی اور جس میں حدیث مبارکہ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور حدیث مبارکہ کی کچھ وضاحت ہمیں مل جاتی ہے۔ اب یہ جو کتاب ہے اس سے نہ صرف مستشرقین نے استفادہ کیا بلکہ ماضی قریب تک جب حدیث کے سرچ انجن نہیں آئے تھے اور اس طرح کی اپلیکیشنز اور سافٹ ویئر ہمارے پاس موجود نہیں تھے جن سے حدیث کو تلاش کیا جا سکے، حدیث کی شرح دیکھی جا سکے، یا حدیث کے حوالے سے کام اپلیکیشنز کے ذریعے سے جب آسان نہیں ہوا اس وقت تک اس کتاب سے استفادہ کیا جاتا رہا۔ تو یہ ایک اہم مثال ہے کہ مستشرقین نے اور مغربی علماء اور مفکرین نے حدیث کی تسہیل کے حوالے سے بھی کام کیا، اور حدیث کے حوالے سے ان کے رویے کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے۔ اس کی ایک اور مثال بھی ہم دیکھتے ہیں اور اس سے بھی مسلمان علماء، محققین نے اور طلباء نے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ وہ حدیث کی تخریج سے تعلق رکھتا ہے کام۔ اس میں انہی مستشرق نے اے جے ونسک نے 14 کتابوں کا ایک انڈیکس تیار کر دیا ہے جس میں صحاح ستہ بھی ہیں اور کچھ دوسری سیر اور مغازی کی کتابیں ہیں، اور ان 14 کتابوں میں اگر آپ حدیث تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس انڈیکس سے بہت آسانی سے حدیث تلاش کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں انہوں نے عنوانات بھی دیے ہیں، کچھ فقہی عنوانات ہیں اور کچھ دوسرے حوالے سے دیے گئے ہیں، اور اسی طرح جو محدثین ہیں اور دوسرے علماء ہیں ان کا کچھ نہ کچھ تعارف بھی اس میں دے دیا گیا ہے۔ اور اس کام کا پھر عربی میں ترجمہ بھی ہوا۔ محمد فواد عبدالباقی نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا مفتاح کنوز السنہ کے
عنوان سے، تو یہ اس کے عربی ترجمے کا سرورق ہے۔ تو بہرحال اس طرح اشاریہ سازی کے ذریعے سے تسہیل کا کام ہوا۔ تسہیل کی ایک صورت اور بھی ہے، یا یوں کہیں کہ حدیث مبارکہ پر کام کرنے کی ایک صورت اور بھی ہے کہ مختلف رسائل اور جرائد میں مستشرقین نے اپنے تحقیقی مقالہ جات لکھے، تحقیقی مضامین لکھے، اور بسا اوقات ان سے بھی حدیث کو سمجھنے میں اور مستشرقین کا موقف سمجھنے میں یا حدیث سے استفادہ کرنے میں کافی آسانی پیدا ہوئی۔ اسی طرح جو انسائکلوپیڈیا میں حدیث کے حوالے سے مضامین دیے گئے ہیں، مقالہ جات دیے گئے ہیں، یہ بھی ایک اہم مثال ہیں حدیث پر مستشرقین کے کام کی، اور ان سے بھی حدیث سے استفادہ کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ حدیث کے حوالے سے کسی پہلو پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے انسائکلوپیڈیا وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور انسائکلوپیڈیا میں متعلقہ مقالے کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور اس مقالے سے ہمیں مزید کتابوں کا علم ہوتا ہے۔ جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں جن شخصیات کا تذکرہ ہوتا ہے، ہم پھر ان شخصیات کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جن کتابوں کا تذکرہ ہوتا ہے اس مقالے میں ہم پھر ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو انسائکلوپیڈیا ہے یہ پہلا دروازہ ہوتا ہے کسی محقق کو تحقیق کی طرف لے کے جانے کا، اور اسی سے آگے مزید کتابیں اور جو دوسرے مصادر ہیں وہ اس کے سامنے آتے جاتے ہیں۔ تو مستشرقین نے حدیث کی تسہیل کے حوالے سے تیسرا کام یہ کیا کہ مختلف رسالوں میں اپنے مضامین شائع کروائے، اور اسی طرح انسائکلوپیڈیا میں حدیث کے حوالے سے ایسے مقالہ جات بھی شامل کیے گئے جن سے ایک محقق کے لیے حدیث سے استفادہ کرنا یا حدیث کے کسی موضوع پر، کسی پہلو پر تحقیق کرنا آسان ہو جائے، اور اس سے بھی مسلمان علماء اور محققین نے بہت زیادہ استفادہ کیا، اور یہ استفادہ ابھی تک جاری ہے۔ مختلف اپلیکیشنز اور سافٹ ویئرز کے آ جانے کے باوجود یہ استفادہ ابھی تک جاری ہے، اور اب بھی جب عصری جامعات میں تحقیق کے طلباء کو، اسلامیات میں تحقیق کرنے والے طلباء کو جب تحقیق کا مضمون پڑھایا جاتا ہے تو اس میں اس بات کی بھی نشاندہی کی جاتی ہے کہ جب ہم اسلامیات کے حوالے سے اپنی تحقیق کا آغاز کریں تو ہم کوشش کریں کہ انسائکلوپیڈیا سے ہم اس کا آغاز کریں، کیونکہ انسائکلوپیڈیا میں جو متعلقہ مقالہ جات ہیں ان سے ہمیں آسانی سے دوسری کتابوں اور دوسرے مصادر کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ان کی ایک اہم کوشش تھی کہ انہوں نے حدیث کی تسہیل کے لیے اشاریہ سازی سے کام لیا، اور اسی طرح انہوں نے انسائکلوپیڈیا میں ایسے مقالہ جات بھی شائع کروائے۔ تو یہ آج کا خلاصہ ہے کہ مستشرقین اور مغربی علماء اور مفکرین کے حدیث کے حوالے سے رویے کا ایک پہلو یہ ہے کہ انہوں نے تحقیق اور تدوین سے کام لیا۔ اس حوالے سے مخطوطات کی تحقیق اور تدوین کی ہم نے مثالیں دیکھی۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے ایسے کام کیے جس سے حدیث سے استفادہ کرنا آسان ہو گیا، اس حوالے سے ہم نے دیکھا انہوں نے اشاریہ سازی کی، لغات ترتیب دی حدیث کی، رسائل اور جرائد میں حدیث کے حوالے سے انہوں نے مضامین لکھے، انسائکلوپیڈیا میں ایسے مقالہ جات لکھے جن سے حدیث کے کسی پہلو پر تحقیق کرنا آسان ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔